یہاں پر 2-3 باتیں میں ایڈ میں بتا دوں. بعض لوگوں میں یہ عقیدہ ہے کہ جو عمرہ کر لے اس پہ حج کرنا فرض ہو جاتا ہے. یہ 100% جھوٹ ہے. فرض تو ہے ہی حج, عمرہ تو ہے ہی نہیں. اور حج اس پہ فرض ہے جس کی استطاعت ہے. اب جس کی حج کی استطاعت نہیں, وہ اگر صرف عمرہ کر لیتا ہے تو عمرہ کرے, نفلی ثواب ہے. لیکن یہ نہیں کہ عمرہ کر لیا تو اب پھنس گیا حج کرے گا, نہیں بھائی. عمرے کا ریٹ اس وقت پاکستانی رمضان کے علاوہ 70-80 ہزار روپے ہے, اور حج کا ریٹ 3 لاکھ سے شروع ہوتا ہے. اب جس کے پاس 70-80 ہزار ہے وہ کیسے حج اس پہ فرض ہوگا جب تک اس کے پاس اتنی رقم نہ چھوڑ دے. تو یہ بات غلط ہے. دوسرا, ایک سفر میں ایک ہی عمرہ ہو سکتا ہے. اگر دوسرا عمرہ کرنا ہے تو واپس میقات تک جانا پڑے گا, وہاں سے 92 کلومیٹر دور. بعض لوگ مسجد عائشہ پر, جسے تنعیم جگہ ہے, وہاں پر جا کر احرام باندھ کے بار بار وہاں پر کر رہے ہوتے ہیں, اور اپنی وہ ٹینٹ بھی چھلوا لیتے ہیں. اتنی دفعہ اس طرح مرواتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں. اور یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں. اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ, بریلوی, دیوبندی اور سلفی, یعنی اہل حدیث نہ اہل تشیع, کوئی اس بات کو صحیح نہیں سمجھتا. یہ سیدہ عائشہ کے ساتھ معاملہ یہ ہوا تھا, بخاری اور مسلم میں ڈیٹیل ہے کہ وہ بھی حضور کے ساتھ حج کے لیے نکلی, اور صلی اللہ علیہ وسلم حج قران یا حج تمتع کرنے کے لیے, تو دونوں میں عمرہ ساتھ ہوتا ہے. سیدہ عائشہ کو حیض آ گیا تھا, جو عورتوں کے ساتھ پرابلم ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ بس اب تم تو عمرہ تو نہیں کر سکتی, باقی کام کرو. یوم عرفہ والے دن وہ پاک ہوئیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان سے عمرہ کروایا. حالانکہ حج میں تو عمرہ پہلے ہوتا ہے, ان کا عمرہ بعد میں اس عمرے کا ایکویلنٹ کرایا اور ان کو وہاں سے احرام باندھنے کے لیے ساتھ بھیجا. اگر یہ چیز ہوتی تو صحابہ کرام بھی بار بار عمرے کر رہے ہوتے. کوئی ضعیف روایت بھی مل جائے اس کے اوپر, کوئی نہیں ملتی. یہ بہت بڑی غلطی, بلکہ اس کو اگر بدعت بھی کہا جائے تو کوئی سخت الفاظ نہیں ہوں گے. تو آفاقی جو ہے اس کو میقات تک جانا ضروری ہے. ہاں جو مکہ شریف کا پرماننٹ رہائشی ہے تو وہ تو اس کو بھی تنعیم یا مسجد عائشہ جانے کی ضرورت نہیں, وہ اپنے گھر سے بھی جتنی دفعہ چاہے عمرے کا احرام باندھ سکتا ہے. الحمدللہ اس بات کے اوپر اجماع ہے. اور آخری بات بھائیو, آج کل آسانی ہو گئی ہے, عورتیں ایسی گولیاں استعمال کر سکتی ہیں جن سے ان کا حیض رک جاتا ہے. میڈیکلی الاؤ ہے, سب اس پہ متفق ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. کچھ عرصے کے لیے عورتوں کے پیریڈز رک جاتے ہیں اگر وہ مانے حیض گولیاں استعمال کر لیں, مارکیٹ سے مل جاتی ہیں سستے داموں. اس کا بڑا فائدہ ہے, حج اور عمرے کی روحانیت ڈسٹرب نہیں ہوتی. ورنہ ظاہر ہے کہ میاں بیوی حج پر گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر اس طرح کی پرابلم بن جائے تو اب بیوی جو ہے وہ اب ہوٹل میں بیٹھی ہوئی ہے اور مرد وہاں پہ وہ ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہا ہے, عجیب بدمغزی ہو جاتی ہے. لہٰذا یہ تھوڑے سے دن ہے, اگر کوئی عورت یہ استعمال کر لیتی ہے تو اس میں کچھ گناہ کا کام نہیں. اور باقی گفتگو ہم انشاءاللہ تیسرا حصہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین.